بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کا فرمان یہ ہے کہ اگر آپ فلان کام کریں گے تو ایسا ہوگا، فلان کام کریں گے تو ایسا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو لازمی بات ہے جس نے وہ کام کیا تو اس کے ساتھ ویسا ہوگا۔ آپ آواز بلند نہ کرو تاکہ آپ کے اعمال حبس نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے نا؟ بالکل آواز بلند نہ کرو۔ آپ کا تو عرض یہ ہے کہ انہوں نے آواز بلند کی تھی تو اس لیے آپ کا عمل حبس ہو گئے، ٹھیک ہے، سمجھ میں نا بات آپ کو؟ ٹھیک ہے۔ میں آپ کو کچھ کتابیں دکھا دیتا ہوں، آپ کے اپنے تفاسیر کے بڑے بڑے، یہ کتاب ہے معانی القرآن و اعرابہ للزجاج ابی اسحاق ابراہیم ابن سری، الجزء الخامس، چاپ عالم الکتب۔ یہ زجاج عربی زبان اور تفسیر کے یہ اساطین میں سے ہیں، یعنی ان کا مقابلہ مفتی عثمانی ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ تاریخ میں ان جیسے علماء کم گزرے ہیں، مفتی عثمانی تو وہ تو کچھ بھی نہیں۔ یہ بھائی کتاب چھپی ہے سن 1988 میں۔ اس کتاب میں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 32 میں، صفحہ نمبر 32 میں اسی آیہ کے ذیل میں، یہ سورہ حجرات ہے۔ وَقَوْلُهُ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ آپ کے اعمال ان تحبط، آپ کے اعمال کا حبط ہو جانا۔ ان تحبط، یہ ان ناصبہ ہے، یہ ما بعد کو تعویل بمصدر کر لیتا ہے، تو آپ کے اعمال کا حبط ہو جانا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ معناه لا تفعلوا ذلك فتحبط اعمالكم، اس کا معنی یہ کہ یہ کام نہ کرو کہ آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ اگر کرو گے تو حبط ہو جائیں گے۔ انہوں نے کر لیا بھائی، اس میں آپ مجھے میرے سوال کے جواب دے دیں، کیا جناب ابو بکر اور عمر صاحبان نے وہاں پہ اپنی آواز بلند کی تھی یا نہیں کی تھی؟ اگر نہیں، آواز بلند کیا تھا نا؟ آواز بلند کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ نہیں، آپ جواب دیں۔ جب بلند کری تو آیتیں نازل ہو گئی، آواز بلند کیا تھا، بعد آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، آواز بلند کیا، آواز بلند کرنے کا سزا کیا ہوتا ہے؟ اعمال حبط ہو جانا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے، ہاں، اس سے اب نہ کہیں کہ انہوں نے آواز بلند نہیں کیا تھا، آواز انہوں نے بلند کیا ہے، اور قرآن کا فرمان ہی ہے کہ جو آواز بلند کرتا ہے اس کے عمل حبط ہو جاتا ہے۔ اب آپ کا یہ بہانہ کہ پہلے تو آیا نازل نہیں ہوا تھا، ان کو پتہ نہیں تھا، بھائی دیکھیں یہاں پہ دو چیزیں ہیں۔ کسی شخص کو اگر کسی سزا کا پتہ نہ ہونا، ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ چوری کریں گے تو آپ کے ہاتھ کٹیں گے، تو آپ نے چوری کر لی، تو آپ ادھر جج کے پاس جائیں، مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ چوری کرنے کے ہاتھ کٹتے ہیں، یعنی سزا، ٹھیک ہے، پنشمنٹ کا اگر پتہ نہ ہو، پنشمنٹ کا اگر اس کے متعلق اگر جہل ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ جج آپ پہ ہنسے گا، کہتے ہیں اس بیوقوف کو دیکھو، پتہ نہیں ہے تو پتہ تو تھا کہ چوری حرام ہے، یہ تو پتہ تھا نا چوری حرام ہے، چوری کیا ہے تجھے، یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ اب چور کو، اب چور اگر عالم نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ کٹیں گے تو اس کا ہاتھ ہم نہیں کاٹیں گے، یا اس کو کسی نے زنا کیا، بھائی مجھے پتہ نہیں تھا کہ زنا کروں گا تو سنسار ہوں گا، تو سزا اگر معلوم نہ ہو تو اس کا کوئی وہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے آپ کہہ دیں کہ ابھی ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کام کریں گے تو عمل حبط ہو جائیں گے، ان کو سزا کا نہیں معلوم تھا، تو اس یہ کوئی عذر نہیں ہے، کسی معاملے میں کسی کے پاس عذر نہیں ہے۔ اچھا، اور قرآن نے بھی کہا تھا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، پتہ نہ بھی ہو تو وہ آپ کے عمل حبط ہو جائیں گے۔ بات یہاں پر ہے کہ ان کو معلوم تھا یا نہیں تھا حکم کا، سزا ایک سزا ہے، ایک حکم ہے، یہ حرام ہے کہ سزا آواز بلند کریں، اور بھائی یہ تو سب لوگوں کو پتہ ہے دنیا میں، بلکہ قرآن پہ اسی آیت کے فوراً بعد ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر کریم، کہ جن لوگوں نے، جو لوگ اپنی آواز دھیمی رکھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ لوگ ہیں جن کے دلوں سے اللہ نے ایمان کا امتحان لیا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن مجید نے خوب واضح بتا دیا کہ ان لوگوں کو پتہ ہے، ان لوگوں کو پتہ ہے۔ یہاں پہ صحابہ کے دو گروہ ہیں، ایک گروہ ہے صحابہ کے جو بڑے مؤدب ہیں، بڑے ہی باتمیز ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز دھیمی رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو صاحبی ایمان ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ ایک وہ صحابہ ہے جو پتہ یہ چلا کہ ان لوگوں کو پتہ تھا، یہ حکم موجود تھا، ان لوگوں کو پتہ تھا، اسی لیے اللہ نے ان کی مدح کیا، جو لوگ اس بات کا مراعات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو دو باتیں یہاں پر، جہل کی جو آپ عذر بانا پہ، ان کو پتہ نہیں تھا، جی پتہ نہیں تھا، کس بات کا پتہ نہیں، سزا کا پتہ نہیں تھا، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ حکم کی جب بات کر رہے ہیں، حکم کا پتہ تھا ان لوگوں کو، کیونکہ قرآن نے خود شہادت دیا، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی دلائل ہیں کہ ان لوگوں کو پتہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا واجب ہے، اور کسی عظیم شخص کے سامنے بلند آواز سے چلانا، بات کرنا، یہ بے ادبی ہے، ان کو بخوبی پتہ تھا، اس کے باوجود انہوں نے پرواہ نہیں کی ہے، بے حرمتی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان کے اعمال حق